حکومتوں کے اندر ہو اور یا وہ امریکہ کی صورت میں ہو، اب ذرا دیکھیں تو صحیح ان کے اندر اور بڑائی ہے کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوئے ہیں اور ان کے بچے، لہذا ان کو بڑے مواقع مل گئے ہیں اور ان میں بڑائی کیا ہے؟ اور آج امریکہ کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کیا ہے؟ کھوکھلی تہذیب کے علاوہ اور کیا رہ گیا ہے؟ خود وہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ اب اس کو دنیا کو دینے کے لیے کوئی فکری لحاظ سے، کو اقدار، دنیا کی اقدار کے لحاظ سے، اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو پھر گلہری کہتی ہے کہ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کے دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نہ کمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو ہمیں چھوٹے ہونے کا نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کن کن چیزوں سے باوسائل کیا ہے۔ حوصلہ، ہنر، صلاحیت، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے اس حوصلہ اور ہنر کو اور اس صلاحیت کو کتنا پروان چڑھاتا ہے، کتنا پالش کرتا ہے۔ اور یہ گائے اور بکری والی نظم کہ جو ہمارے وقت قسمت کے شکوے ہی کرتے رہتے ہیں اور اصل آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو جب بکری نے گائے سے اس کا حال چال پوچھا تو کہنے لگی گائے، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، جان پر آتی ہے کیا کہیے، اپنی قسمت بری ہے کیا کہیے۔ اور پھر یہ بھی شکوہ کرتی ہے کہ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، دودھ کم دوں تو بڑ بڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے۔ یہ شکوے ہیں۔ تو بکری کیا کہتی ہے کہ یہ چراگا، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے۔ یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی۔ پھر گائے سمجھ جاتی ہے کہ یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ تو یہ شکوے نہیں، انسان کو دراصل ان وسائل کی طرف دیکھنا چاہیے جو ہر انسان کو حاصل ہیں۔ 24 گھنٹے ہر انسان کو حاصل ہے، امیر اور غریب کو۔ یہ فضا ہر انسان کو حاصل ہے۔ علم کی صلاحیتیں بہرحال ہر کسی نہ کسی کو حاصل ہیں، دماغ حاصل ہے، کسی کی کوئی جائیداد نہیں ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ وہ اپنے وسائل میں دیکھے کہ اس نے کیسے راستہ بنانا ہے تو راستے مل جائیں گے۔ اور یہ جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، روز ہی پڑھتے ہیں۔ تو بڑی بات ہے جب اس پہ سوچا جائے کہ دعا کون سی قبول ہو۔ دعا تو کر دیتے ہیں ہم روزانہ، ہاتھ اٹھائے ہر نماز کے بعد ہی کرتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب کے اوپر دعا اس وقت آتی ہے، اور اصل دعا بھی وہی ہوتی ہے کہ جو تمنا میں ڈھل چکی ہو۔ کیا ملت کا آرزومند ہونا، اس کے استقبال کا، اس کے بالا طریقہ، یہ ہماری واقعی دعا ہے، یہ تمنا ہے۔ ہمیں تو اپنے گریڈوں کی تمنا سے فرصت نہیں ہے، اور فیکٹریوں کے بڑھنے سے یہی تمنائیں ہیں وہ دعا بن کے زبانوں پہ آ جاتی ہیں۔ تو اس قوم کی نسل کے لیے کہ یہ نسل جو ہمارے ہاتھوں سے پل بڑھ رہی ہے، اس کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں؟ دہشت گردی کا تحفہ، لوٹ مار کا نظام، بے ایمانی اور بے حیائی کی تہذیب۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کیا ہم دے کے جا رہے ہیں؟ ہم نے پاکستان کو کیسا پایا تھا؟ نئی نسل سے شکوہ کرنا، لیکن سوچے کہ ہم کو پاکستان کیسا ملا تھا، آج ان کے لیے ہم کیسا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اس میں تو کچھ ہمارا بھی ہمیں شکوہ کرنا چاہیے۔ اور وہ جو بلبل جو تاریکی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، گھونسلے میں نہیں پہنچ سکا تھا، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہ کیسے اب رات کے اندھیرے میں پہنچوں۔ تو پھر ایک چھوٹا سا جرم، اتنے بڑے ملک کو کیسے تبدیل کریں، اس دنیا کو ہم کیسے تبدیل کریں۔ بڑی بات بتا دی کہ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔
جتنی بھی جی ٹھیک ہے. اور یہ جو بچوں نے شعر پڑھا ماں کا خواب، ماں کہتی ہے کہ وہ اندھیرے کے اندر وہ خواب دیکھتی ہے، اور بچوں کی ایک لائن ہے، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا. ماں دیکھ رہی کہ میرا بیٹا ہی پیچھے رہ گیا اور اس کا دیا بھی نہیں جل رہا. جدائی میں اس کی رہتی ہوں میں بے قرار، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، جو بچے نے دیکھا میرا پیچتاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب. اب یہ جواب سنیے. رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کے یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے. یہ جو تیرے آنسو ہیں، جو تم میری جدائی کا برداشت نہیں کر سکتا. کتنے بچے ہوں گے شاید یہاں جو ماؤں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہوں گے سارے، تو ان کے جن ماؤں نے ان آنسوؤں کو ضبط کی ہے اور بچوں کو ساتھ حوصلے کے نکالنا ہے، یقیناً وہی چراغ جلائیں گے، اور جن کی مائیں ان کا نہیں کر سکتی اور وہ بچے بھی پریشان ہو جائیں تو ان کے چراغ بجھے ہی رہیں گے. تو آگے آخر میں اب اقبال کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی اقبال کا فن کچھ نہیں تھا، بس اس نے ایک پروپیگنڈے کی شاعری کی. ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے اندر ہی ہیں. تو حالانکہ اقبال وہ ہے کہ اگر وہ فن پہ جاتا تو فن ہی پھیلاتا. نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کا کیا تھی، تعامل تو تھا ان کو آنے میں، لیکن مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی. یہ کیا ہے؟ یہ شعر کہنے والا اقبال جب بدلتا ہے تو پھر کیا ہے کہ ایک طرف اس کو اس قوم و ملت کا درد ستاتا ہے، دنیا کے جمیلوں سے پریشان ہوتا ہے، تو پھر کبھی تو یہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ ہو ہاتھ کا سرہانا، سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ عطا ہو، مانوس اس قدر ہو صورت سے میری، بلبل ننے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا، کہ میں جنگل میں رہوں اور پرندے بھی مجھ سے مایوس ہوں، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کے اٹھ کے دیکھتا ہو، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو. یہ سارا منظر کشی کر کے جو اس کے اندر گم ہو جانے والا تو شاید باقی ذمہ داریوں سے فارغ ہی ہو جائے، لیکن اسی میں پھر آگے اقبال جب کہتا ہے اسی میں غزل میں کہ پھولوں کو آئے جستم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے.